بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بیاد کل معلوم لکم۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 14 ستمبر 2019 ہے اور آج کے دن کا یہ لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس سے پچھلے جو لیکچر ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے تاکہ کنیکشن آپ کا اس کے ساتھ قائم ہو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹاپکس بتائے تھے تقریباً 70 سے زیادہ اور ڈسکشن کے اور لیکچریٹ کے، تو وہ ٹاپکس آپ ایک ویڈیو دیکھ لینا، وہ جو پچھلے ٹاپکس وہی ٹاپکس چل رہے ہیں، وہی ٹاپکس آتے ہیں اکثر۔ تو جس طرح پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ انہی ٹاپکس میں سے کچھ ٹاپکس پہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈسکشن کروائیں گے، اور یہ ڈسکشن نہیں ہے بلکہ لیکچریٹ ہے بیسیکلی۔ اور یہ ٹاپکس جو ہیں یہ لیکچریٹ کے ٹاپکس بھی ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، اور ڈسکشن کے ٹاپکس بھی ہیں، دونوں حوالوں سے ہمیں پریپریشن کرنی ہے۔ آپ لیکچریٹ اگر کر سکتے ہیں 2 منٹ بول سکتے ہیں اس کے اوپر، تو آپ ڈسکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی 2 منٹ آپ نے بولنا ہے، اپنا ٹاپک پہلے بتانا ہے کیا ٹاپک دیا گیا آپ کو، اور اس کے بعد آپ نے 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ جی، سب سے پہلے کون آئے گا؟ والنٹیئر آ جاؤ، ہانی آ جائیں، ہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے لیکچریٹ کا، جنگ سے بچنے کے لیے جنگ کی تیاری۔ تو جنگ سے بچنے کے لیے جنگ کی تیاری بہت ضروری ہے۔ اس میں شروع کرنے سے پہلے میں ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اس کا ترجمہ کوٹ کروں گا یہاں۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت، فوج کی جماعت کو زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو کے اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تمہارا وہ نقصان جو آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ سورۃ انفال کی آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ میں نے بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جنگ کی تیاری رکھیں، کیونکہ کل کو انہوں نے کبھی بھی دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ہر وقت تیار رہیں۔ چلو اسٹارٹ کریے۔ جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے جو دشمن ہیں ان کے دل پر خوف بیٹھا رہتا ہے، خوف اور ہیبت جاری رہتی ہے۔ جو پاکستان آرمی ہے، آئے دنوں ان کو ٹریننگ میں آئے دنوں مشقیں وغیرہ کروائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو پریڈ وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ہتھیاروں کی نمائش ہوتی ہے، یا جدید اسلحے کی غوری کی میزائل ہوئی ہے، یا جو ریسنٹلی ہم نے میزائل ایجاد کیا ہے 31 اگست کو، جو زمین سے ڈومیسٹک میزائل زمین سے زمین تک 700 ویٹ اٹھا سکتا ہے بارود کا، یا کوئی اور 700 ویٹ اٹھا سکتا ہے، اور 290 یا 300 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ تو یہ نمائش کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمنوں کے ہیبت بیٹھ رہے۔ ایٹامک بم ہم نے 1998 سے مئی سے بہت مہینے پہلے بنا لیا تھا، لیکن ہم نے اس کا جو وہ کیا تھا، ہم نے اسے جو ٹیسٹ کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ ملک دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے۔ اگر ہم پاکستان کے پاس ایٹمی پاور نہ ہوتا تو آج یہ مجھے کہنے میں کوئی بھی دقت نہیں ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا نام بہت کم ہو چکا ہوتا۔ اگر اسرائیل کو، امریکہ کو، رشیا کو، بہت سے ممالک جو نان مسلم کنٹری ہے، انہیں اگر پاکستان یا مسلم کنٹری پہ کوئی چیز روکے ہوئے ہے تو وہ یہ پاکستان کا ایٹم بم ہے۔ اس کے لیے تعلیم بجانے اپریشیٹ کرنا ایک دوسرے کو۔ آج کا جو میرا لیکچریٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ تو میں اس پہ سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کی سب سے بڑی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے محنت نہیں کرتے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، اس کے لیے کچھ کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم تعلیم بھی حاصل کر لیتے، اب میں نے FSC کی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک کوشش کی ہے، تعلیم کی ہے، حاصل کی ہے۔ اگر میں ہمت ہار جاتا، حوصلہ ہار جاتا تو میں یہ تعلیم کبھی بھی حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اگر آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، کوشش اور لگن سے پہنچا ہوں۔ اگر کوئی نوجوان اس کے لیے کوشش نہیں کرتا تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا۔ ہر بندہ ہر چیز کر سکتا ہے اگر وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ جب
ہم ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں، لگن سے ہر چیز پاسبل ہے۔ جب میں نے اپنی مثال دیتا چلوں، جب میں نے 2016 میں FSC کی تو میں نے تب سے ہی پاکستان آرمی کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس وقت 139 لانگ پوسٹ چل رہا تھا۔ اگر میں نے وہ اس کے بارے میں جان تو گیا تھا، ہر چیز کے بارے میں کہ وربل کیسے ہوتے ہیں، نان وربل کیسے ہوتے ہیں، ایکیڈیمک کیسے ہوتا ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ تھا۔ اگر میں ایک بار اگر فیل ہو گیا تھا تو اگر میں حوصلہ ہار دیتا تو آج جو 6 مرتبہ دینے کے بعد میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اگر میں حوصلہ ہار جاتا، اتنی کامیابی کے بعد، اتنی محنت کے بعد جو ہے میں حوصلہ ہار جاتا، تو یہ میری سب سے بڑی ناکامی تھی۔ ہم محنت تو کر لیتے ہیں، ہماری کیا وجہ، ہم محنت بھی کر لیتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم زندگی میں ایک بار ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرنی۔ تو آپ بار بار کوشش کریں، محنت اور جدوجہد سے۔ آج ہمارا نوجوان کیوں ناکام ہوتا جا رہا ہے؟ ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ بس ایک بار ٹرائی کی، کوشش کی، نہیں ہوا تو چھوڑو۔ کیوں چھوڑو؟ آپ ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یار اس کا کرائٹیریا یہ ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہو کہ چھوڑو، تو پھر یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اگر آپ ایک مسلسل جدوجہد محنت سے کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سر اس کے بارے میں آپ جی نیکسٹ آ جائیں عمیر، آپ بولیں سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک یہ ہے کہ کیا پاکستان میں غریب لوگ یعنی کہ غریب لڑکے ترقی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے خیال سے آج کل پاکستان میں جتنے بھی لوگ ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں اس میں زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ غریب عوام کا ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ غریب ہیں وہ سب سے زیادہ کردار ان کا ہے ترقی میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ غریب ہیں انہوں نے غربت دیکھی ہوتی ہے، اور جتنے بھی لوگ غریب ہیں ان کی ترقی ان کی محنت پر مبنی ہے، کیونکہ جو لوگ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی ہی وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ یعنی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ کردار یعنی کہ پاکستان کی ترقی میں ان کا کردار شامل ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک غریب لڑکا جو کہ اخبار بیچتا تھا لاہور میں، اس نے CSS ایگزام میں ٹاپ کر لیا ہے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے کہ ایک غریب لڑکا جو اخبار بیچنے والا ہے وہ اخبار بیچ کے اپنی تعلیم پوری کرتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک CSS کا ایگزام یعنی کہ ٹاپ کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے آس پاس میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کالج لائف کے میں نے کچھ دوست دیکھے ہیں، اسٹوڈنٹ میٹرک والے بھی دیکھے ہیں کہ وہ مختلف جنرل سٹور میں بیکری وغیرہ میں کام کر کے اپنے اخراجات پورے کر کے اور اپنی تعلیم کے یعنی کہ اپنے گھر والوں کے بھی انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے غربت دیکھی ہوتی ہے، جنہوں نے حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کا سب سے زیادہ کردار یعنی کہ پاکستان کی ترقی میں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کا سب سے زیادہ اہم یعنی کہ ان کا ہاتھ ہے جو پاکستان کی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور جتنی بھی ترقی ہوئی ہے غریب لوگوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہمیں دہشت گردوں کی ڈر سے سفر کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل تو دہشت گردی بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پاک آرمی نے جو ضرب قلم اور ضرب عزم کی آپریشن کی ہے تو سارے دہشت گرد اس میں مارے گئے اور اسے ختم کیا گیا، اور آج کل ہمیں بالکل یہ سفر کرنا چاہیے۔ آج کل تو پاکستان میں پورے امن و سکون ہے، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پاک آرمی موجود ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ ان کے پوسٹیں بھی ہیں، اور ہمیں بالکل دہشت گردوں کا خوف نہیں ہے، اور آج کل تو پاکستان میں بالکل امن و امان ہے، اور اس لیے ہمیں بالکل یہ سفر کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی ہو۔ پاک آرمی نے ان سب دہشت گردوں کو مار دیا، اور کوئی ڈر نہیں، ہمیں یہ سفر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں میڈیا جھوٹ پھیلاتا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ پاکستان میں آج کل میڈیا کچھ چیزیں ایسے بھی دکھا رہا ہے جو سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی پھیلا رہا ہے، دہشت پھیلا رہا ہے۔ وہ ایسا کہ وہ اس میں کچھ اکنامک وغیرہ پاکستان کے بارے میں، ترقی کے بارے میں وہ صحیح معلومات دے رہے ہیں عوام کو، اور کچھ غلط بھی دے رہا ہے۔ ہمارا میڈیا، پاکستان کی میڈیا کچھ اچھی چیزیں عوام کے تک پہنچاتے ہیں، کچھ نہیں پہنچاتے۔ جیسا کہ انڈیا کی میڈیا دیکھو، وہ ساری چیزیں دہشت اپنے عوام کو پہنچاتے ہیں، پاکستان کی میڈیا سے وہ
نیچے جا رہا ہے۔ پاکستان کی میڈیا کچھ اوپر کی طرف جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اگر پاکستان کی میڈیا دکھا رہا ہے کچھ اچھی چیزیں تو پاکستان کے عوام اس کی طرف وہ دیکھتا ہے، اچھی بری سب کچھ وغیرہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو جو میرا لیکچریٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے موبائل فون ہماری ضرورت بن چکی ہے یا مجبوری۔ موبائل فون ہماری ضرورت ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنے دور کے رشتہ داروں کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں اور انفارمیشن ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم بزنس بھی آج کل موبائل کے ذریعے کرتے ہیں، گھر بیٹھے اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اگر جو لوگ ان کو نگیٹو یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت نقصان دہ بھی ہے کیونکہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ موبائل فون کی وجہ سے انسان کے ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ کالج کی لائف میں اور اسکول کی لائف میں ہمیں چھوٹوں کو موبائل فون نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس سے پھر ان کے زندگی تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نگیٹو یوز کرتے ہیں۔ اور موبائل فون کے ذریعے ہم نیوز وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل سب سے آسان ذریعہ موبائل فون ہے۔ ہمیں جو بھی نئے ملک میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، جو بھی معلومات وغیرہ ہوتے ہیں، ہم موبائل فون کے ذریعے سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ موبائل فون کے بہت فائدے ہیں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ بچوں کی ٹیوشن لازمی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو پہلے یہ ہے کہ اگر استاد صحیح کلاسیں لیں، اگر ٹائم پہ کلاسیں لیں، پیریڈ لیں تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ زیادہ تر آج کل ٹیچر ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، اس لیے بچوں کے لیے ٹیوشن لازمی ہو گئی ہے۔ کتابیں بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہیں۔ پہلے گورنمنٹ اسکولز میں تھا کہ سارے کے بکس اردو میں تھیں، آج کل انگلش میں ہو گئی ہیں، لہٰذا بکس بھی زیادہ مشکل ہو گئی، انگلش میں آ رہی ہیں، تو ٹیوشن آج کل لازمی ہو گئی۔ بچے ٹیوشن بھی رکھتے ہیں اور اگر دیکھا جائے جیسے پرائیویٹ سکولز ہیں تو اس میں ٹیچرز آتے ہیں، اکثر ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں۔ بچے صحیح طرح سے پڑھائی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بھی ٹیوشن جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ٹیوشن ضروری ہوتی ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو ادھر بھی آج کل حالات تھوڑے خراب ہیں، ٹیچرز صحیح ٹائم نہیں دیتے اسکول کو، نہ ہی وقت پہ آتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں پڑھائی کے لیے، وہ ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بچے زیادہ تر آج کل ٹیوشن اکیڈمیز جاتے ہیں اور وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں۔ اور الرحمن الرحیم۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے پاکستان میں وسائل کی کمی ہے یا لیڈرشپ کی، تو پاکستان میں بالکل یہ بات ہے، پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں، کیونکہ پاکستان میں تیل بھی پیدا ہو رہا، کول وغیرہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، پیٹرول وغیرہ بھی پاکستان کی مدد آتا ہے۔ پاکستان میں لیڈرشپ کی کمی ہے، پاکستان کو بہترین لیڈر نہیں مل رہا۔ صرف ہمارے جو لیڈر ہیں صرف بولنے کے ہیں، کام وغیرہ کوئی نہیں کر رہا، کوئی بہتر پرفارمنس ہمارے لیڈر وغیرہ نہیں دے رہے، صرف لیڈر ہمارے بولنے کے رہ گئے ہیں۔ اور پاکستان میں وسائل تو بہت ہیں لیکن لیڈرشپ کی بالکل کمی ہے۔ اگر ہم پہلے کیا اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہمارا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھا، تو اس نے بالکل ہمارے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنایا، بالکل ہمیں، لیکن ان کی زندگی ان کا ساتھ نہ دے سکی، وہ وقت سے پہلے چلے گئے۔ پاکستان کو بہترین لیڈر ابھی تک نہیں مل رہا۔ یہ ہمارے جو الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں لیڈر جو لیڈر وغیرہ جو بنتے ہیں، جو جیتتے ہیں، آپس میں اپنے ظلم پہ لگ جاتے ہیں، آپس میں اپنی لڑائی وغیرہ میں اپنے تعلقات سلجھانے، ملک کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، ملک کی ترقی کی طرف کوئی غور وغیرہ نہیں کرتا ہے، اپنے تعلقات سیدھا کرنے میں۔ جو آج کا جو ٹاپک تھا کہ کیا میڈیا سچ پھیلا رہا ہے یا جھوٹ پھیلا رہا ہے، تو دیکھا جائے تو میں نے جب سے نیوز دیکھنا شروع کیا ہے تو میں نے کبھی جھوٹی نیوز جو ہے وہ ایک چینل پہ نہیں دیکھی۔ آپ جس طرح دیکھیں کہ اگر کوئی پاکستان نے کچھ دن پہلے جب غزنوی میزائل کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا تو اس میں انہوں نے اس کی رینج بتائی جو حقیقت تھی، اس کا ویٹ بتایا جو حقیقت تھی، اس کی ویڈیو دکھائی، تو اس کا مقصد ہے کہ میڈیا سچ پھیلا رہا ہے۔
अगर दूसरा ये देखा जाए कि जब पाकिस्तान 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीतता है, उसका फाइनल मैच जीता है, तो उस वक्त सब मीडिया दिखा रहा था कि पाकिस्तान चैंपियन बन गया है। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान वो फाइनल जीता था, वो सच न्यूज़ थी। क्या उस अगर कोई मीडिया दिखा देता कि नहीं पाकिस्तान वो फाइनल नहीं जीता है, तो आप मुझे बता दें कि किसी मीडिया ने न्यूज़ चैनल ने दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि वो एक सच पर खबर थी। अगर कोई पाकिस्तान में तरक्की अब सी पैक पे जो मंसूबे चल रहे हैं, तो उसके बारे में हमें मीडिया दिखा रहा है कि यहाँ पे अब यहाँ पे प्लांट लगने वाला, तो वो लग रहा होता है, कोई अपने से कोई बात नहीं बना सकता। जिस तरह आज हमारा मीडिया जो है तरह तरह की खबर दे रहा है। अगर कोई कल अगर जिस मुजफ्फराबाद में जलसा हुआ है 13 सितंबर पे, उस पर प्राइम मिनिस्टर भी था, हमारे वज़रा भी थे, उन्होंने जाकर स्पीच किया है, तो बमाए वीडियो उन्होंने दिखाया। इसका मकसद है कि वो सच पे दिखा रहा था। तो जब से मैंने वो सवाल है, कभी नहीं देखा कि मीडिया ने कोई गलत न्यूज़ दी हो। एक हकीकत पर मबनी न्यूज़ दिखा रहे हैं मीडिया। मेरे ख्याल में मीडिया की आज मीडिया के होने की वजह से हमें आगाही मिल रही है। अगर पाकिस्तान जिस तरह गजनवी मिसाइल का वो एक्सपेरिमेंट किया, तो अगर ये मीडिया ना होता तो शायद हमें उसकी रेंज के बारे में, उसकी वीडियो के बारे में, ये किस तरह वो शक्ल में हमें मालूमात ना होती। तो हम ये जो मीडिया का किरदार है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है, बहुत सी मालूमात की जो है वजह बन रहा है। तो मेरे ख्याल में मीडिया ने जो खबरें फैला रहा है वो सच और हकीकत पर मबनी फैला रहा है। जो मेरे आज का टॉपिक है लेक्चरेट का, कि पाकिस्तान को सिख में, हिंदुस्तान के अंदर जो सिख हैं, जो उनकी खालिस्तान की तहरीक है, उनमें उनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ज़रूर पाकिस्तान को उनकी मदद करनी चाहिए और भरपूर तरीके से मदद करनी चाहिए। फिनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, और जिस तरह से पाकिस्तान सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल करे, क्योंकि बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। 1971 में ही बांग्लादेश हमसे जब अलहदा हुआ तो उसमें भी इंडिया का हाथ था। रिसेंटली उसके जनरल के इंटरव्यू आया कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को डिवाइड करें, तो हम यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएं और खालिस्तान को, और इंडिया के अंदर बहुत सी तरीके हैं, हमारे अंदर तो इतने तरीके नहीं हैं। इंडिया के अंदर खालिस्तान की तरीके है, उनकी ज़ात पात का निज़ाम है, उनके बहुत से कौमियत का उनका वो है। हम उनको करके डिवाइड एंड रूल क्यों नहीं कर सकते? इंडिया की 28 रियासतें हैं, 28 में से 8 से 10 रियासतें ऐसी हैं जो इंडिया से अलग होना चाह रही हैं। हम ज़रूर खालिस्तान जो सिख हैं उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। इमरान खान ने जो उनका जो कॉरिडोर के लिए जो दरवाज़ा जो रास्ता मुहैया किया है रेलवे के थ्रू, वो भी करना चाहिए। उसके साथ साथ उनको फुल सपोर्ट करनी चाहिए। जो उन खालिस्तान के लीडर हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उन्हें पुश करना चाहिए कि आप आगे हैं, हम आपके हर कदम में, हर जगह पे जिस चीज़ की आपको सपोर्ट होगी हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे। आपको हक है 1935 के एक्ट के तहत आपको आज़ाद रियासत का हक है। अगर आप इंडिया में शमूलियत अख्तियार नहीं करना चाहते तो आप ना करें, आप अलहदा रियासत कायम करें। जैसे कि यूएनए ने रिसेंटली कहा कि अगर कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया दोनों में शामिल नहीं होना चाहता तो ना हो, अपनी आज़ाद रियासत में बरकरार रखे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि फुल खालिस्तान की तरीक को सपोर्ट करें, सिखों को सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट करें कि उनका हक है। रिसेंटली जो सिखों को जलाया गया, सिखों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, तो उनको चाहिए कि वो मोटिवेट हों। कश्मीर में जो हुआ है जुल्म मुसलमानों के साथ हुआ है, उसके साथ साथ इंडिया के अंदर सिखों के घरों में जाकर सिखों ने जो उनके साथ कश्मीरियों के साथ यकजाती की है, तो उन्होंने जाकर सिखों को भी मारा है। उनके सिखों के जो चादर और चारदीवारी की पामाली किया है, तो सिखों को चाहिए कि वो बाहर आएँ और अपने जो उनका राइट है, जो उनका बेसिक्स राइट है, ह्यूमन राइट्स हैं, जो यूएनओ की तरफ से वो हैं, इंडिया के एक्ट में वो पास हैं, सब चीज़ 1935 के एक्ट के थ्रू, जेनेवा कन्वेंशंस के थ्रू, ह्यूमन राइट्स के जो बेसिक्स जो उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, उनके तहत वो अपील कर सकते हैं, वो खालिस्तान लें और ज़रूर लें, क्योंकि ये उनका राइट है। अगर आज वो दबे रहेंगे, अगर 1800 में हमारे पाकिस्तान जो 100 साल की हमारी जो जदोजहद 1857 से हमारे जो बुजुर्गों ने जदोजहद शुरू कर दी थी, उसके बाद 100 साल के बाद हमें मुल्क आज़ाद मिला है, तो वो अभी से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें मुल्क आज़ाद मिलेगा। ऐसे नहीं है, कुर्बानियाँ मांगता है मुल्क ऐसे आज़ाद नहीं होते। अभी आप देख रहे हैं, पिछले लेक्चर भी आप सुने और पिछले लेक्चरेट भी आप सुन सकते हैं। उन पिछले लेक्चर्स में जो आपके लेक्चरेट हैं जो आपने डिलीवर किए हैं और ग्रुप डिस्कशन जो आपने की है उसमें, और आज का जो लेक्चर है 138 नंबर लेक्चर, इसमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? कॉन्फिडेंस नज़र आया है, बात करने का इत्मीनान नज़र आया है, आवाज़ में एक रौब नज़र आया है, एक दबदबा नज़र आया है, गुफ्तगू करने का एक ढंग नज़र आया है। ये किस चीज़ से हुआ? ये प्रैक्टिस करने से हुआ है।
ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے اور لوگوں کے سامنے بات چیت کریں گے اور ان کے کویشچنس کا آنسر دیں گے تو آپ کے اندر جو جھجک ہے وہ ختم ہوگی، اور جتنی جھجک ختم ہوگی آپ میں کانفیڈنس بڑھے گا اور آپ اچھے انداز سے ہر محفل میں گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے، اور یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے آپ پریکٹس کرتے رہیں، ساتھ ساتھ یہاں بھی پریکٹس کریں، کلاس میں اسکول میں بھی پریکٹس کریں، اگر کالج میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں بھی پریکٹس کریں، اور ساتھ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں ان ٹاپکس پہ۔ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو شعبہ ہے آپ کا گفتگو کرنے کا اور جو انداز گفتگو ہے وہ مزید بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انداز گفتگو دیں، لفظ وہی ہوتے ہیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں، لیکن انداز گفتگو کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک شعر ہے، انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو انداز بیان ایک سلیقہ کاری اس میں ہو، ایک ادبیت ہو، محفل کے مطابق بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، اور پھر نالج ہو، تو آپ دوسرے پہ برتری لے جائیں گے اور آپ کی بات کو دوسرے سراہیں گے، اپریشیٹ کریں گے، اور آپ کے مارکس بھی اچھے ہوں گے اور آپ کامیابی کی طرف انشاءاللہ گامزن ہو جائیں گے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں، کفر میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی دولت سے سرفراز فرما دے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ایمان ہے ختم نبوت کا وہ ان کے سینے میں پیوست کر دے، اور ہم جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان میں ترقی عطا فرما دے، اور دنیا میں جتنی سانسیں زندگی کی رہتی ہیں ان سانسوں میں یا الہی تیری محبت رسی بسی ہو، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ دروشی پڑھتے ہوئے اور تیرا کلمہ توحید پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، اور دنیا میں ہم اچھے کام کریں، ہماری وجہ سے معاشرے میں اچھائی پھیلے اور برائی جو ہے وہ ختم ہو ہماری وجہ سے۔ کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون کی زندگی عطا فرما دے، آزادی کا سانس نصیب فرمائے، اور انہیں ہندوؤں سے چھٹکارا نصیب فرما دے، اور جلد از جلد ہم دعا کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے، یا الہی ان کو کشمیر کو پاکستان کیسا بنا دے، جلد جتنا جلد ہو سکتا ہے۔ 41 دن ہو گئے ہیں کشمیری جو ہیں محصور ہیں، اور اتنی بڑی جیل بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہندوؤں کے ظلم و ستم اور بربریت سے نجات دلا دے یا رب العزت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے یا رب العزت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔